بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اس تیزی سے ہمارے حکمران نہ سوچ رہے ہیں نہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، آج امریکہ اور انڈیا کے درمیان میں جو ٹیرف وار شروع ہوئی ہے اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے، آپ پہ بھی پڑیں گے۔ آپ کے ملک میں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ کتنی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے اس دنیا میں، اس پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم آج تک ایک کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، زندہ باد مرد آباد، اور جو آنےسٹ لیڈر ہے اس کو کیا ہے جیل میں بند، کرپٹ لوگوں کو دیے حکمرانی، جو کئی ہزار ارب کے گھپلے کر رہے ہیں، لیکن ذل الہی ان کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ جج جو ہیں اپنے چیف جسٹس، وہ بھی کوئی ایکشن نہیں، کچھ نہیں، بلکہ یہ تو اپوائنٹ کیے ہوئے ان کے لوگ ہیں نا، یہ ہو ذل الہی اور چیف جسٹس کی وجہ سے رہا۔ اچھا، اس وقت اس موضوع سے ذرا ہٹ جائیے۔ دیکھیے، آج جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، چین، روس، بھارت مل کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتے ہیں، اور وہ ڈالر کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نئی کرنسی سامنے لے آئے تو اس پوری دنیا میں پورا کھیل ہر طرف سے بدل جائے گا۔ میں اس کی حمایت میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں یہاں رہتا ہوں، میرے بچے یہاں پیدا ہوئے، پھر ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، یہ میری جنریشن جو یہاں رہ رہی ہیں، اور میں اس ملک میں کھاتا پیتا ہوں، تو میں اس ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کے بینیفٹ کے لیے سوچوں گا۔ یہ مورلی میرا مذہب بھی کہتا ہے، جہاں 6 مہینے سے زیادہ رہو اس کے ساتھ لوئل رہو۔ اچھا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، سوچیں کہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا۔ ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے اطراف کا جائزہ نہیں لیتے، دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا جائزہ نہیں لیتے، اور سامنے گڈھا نظر آتا ہے پھر بھی گر جاتے ہیں، اور پھر گرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں یار تے قسمت چ لکھا سی۔ قسمت میں نہیں لکھا تھا، تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ اور کچھ افلاطون آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ تو ہنود اور یہود کی سازش سے ہو گیا۔ اچھا، تمہارے خلاف ہر وقت یہودی اور ہندو سازش کرتے رہتے ہیں، تم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تم اپنی حماقتوں کو ان کے سر ڈھو دیتے ہو، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ وقت ہے آنکھیں کھولو۔ میں نے پاکستان کے میڈیا پہ بہت کم لوگوں کو دیکھا جو اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اس وقت۔ میں جانتا ہوں کہ اس پہ بات کرنے سے لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ عمران خان کی طرف سے ذرا تھوڑی دیر کو ہٹے گی، لیکن اس کو بھی ساتھ ساتھ پن اپ کرتے چلیے، بات کرتے چلیے، جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ لیکن یہ مسئلہ بہت گھمبیر ہے، بہت اہم ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ چند پوائنٹس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ سوچئے گا۔ دیکھیے، جب سے یہ ٹیرف وار شروع ہوئی ہے اس سے امریکہ کو فائدہ زیادہ ہوا ہے یا نقصان زیادہ ہے؟ اس بنیاد پہ سوچئے۔ دیکھیے، ہمارا ایک امیج تھا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ہم جانے جاتے تھے اپنے لبرلزم کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، ہم جانے جاتے تھے اپنی یونیورسٹیز کی وجہ سے، مطلب ہماری ایک بڑی اچھی پہچان تھی، ایک مہذب قوم کی پہچان تھی، وہ روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور جس انداز سے یہ صاحب فیصلے کر رہے ہیں کہ امیگریشن میں ایسے ڈراسٹک فیصلے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بد دعائیں ہیں، بہت بہت بھاری بد دعائیں ہوتی ہیں۔ بھئی ہر کام گریجولی کیا جاتا ہے۔ اب یہ جس انداز سے زبردستی بھارت کا بازو موڑو، اس سے کہو نہیں 50% ٹیرف دو اور روس سے تیل نہ لو، تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، روس بھارت کو چاہے گا کہ وہ چائنا سے قریب ہو جائے، اور وہ کہہ رہا ہے، چائنا اس سے کہہ رہا ہے کہ بھارت جو تیل خریدنا چاہتا ہے روس سے، وہ اس کی پیمنٹ اب ڈالر میں نہ کرے، یون میں کرے۔ جی، اب اس سے یہ لین دین ایک دفعہ وہ پہلے کر چکے ہیں اس میں پیمنٹ۔ اچھا، اور یہ چائنا کہہ رہا ہے کہ روس سے بھی اور بھارت سے بھی کہ تم اپنی وہ جتنی سیونگ ہے اس کو ڈالر میں نہیں یون میں سیو کر کے رکھو۔ چائنا ہر طرف سے
امریکہ کو گردن پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ بھارت کے ساتھ بات کر کے اس کو برکس سے نکالنا چاہیے کہ یہ تینوں مل کر کہیں نئی کرنسی نہ لے آئیں۔ کیوں؟ اگر ایک دفعہ وہ کرنسی آ گئی اور چل گئی، اس کی کچھ ڈیٹیل پیپرز میں نے پڑھے تھے، ان کے بہت بینیفٹس انہوں نے اس میں کریٹ کیے ہیں، بہت بینیفٹس جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ڈالر میں نہیں ہیں۔ وہ ایک دفعہ چل نکلی نا تو سارے لوگ اس طرف چلے جائیں گے۔ ہمیں بھارت کا زیادہ بازو نہیں موڑنا چاہیے، بہت پیار سے احتیاط سے ہلکا سا دھمکا کے زیادہ پیار سے اس کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر بھارت چائنا اور روس کے قریب جاتا ہے تو یہ کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، یہ کرنسی سامنے آ جائے گی، اور اگر یہ کرنسی سامنے آئی تو ڈالر کی خیر نہیں۔ اور بہت سارے ممالک پہلے ہی دل میں تہیہ ہے طوفاں کیے بیٹھے ہیں، عرب ورلڈ بھی سب، کہ ایک دفعہ چل جائے تو ہم اسی ٹرک پہ چڑھ جائیں گے، جانتا ہوں۔ اب اس موقع پہ ہم نے کہا 50% ٹیرف لگا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ بھارت کو کوئی رستہ نہیں دکھائیں گے تو وہ ان سے جا ملے گا، ان سے جا ملنے میں ہمیں زیادہ نقصان ہوگا بنسبت اس کے جو ٹیرف ہم نے لگایا ہے۔ میں پچھلے ہفتے یہاں پر اپنے ایک لوکل ڈیموکریٹس کے امریکن دوستوں کی ایک اس میں محفل میں تھا، ان کی اسٹریٹجی روم میں تھا، تو وہاں پہ میں نے ان سے بھی یہی توجہ ان کی دلائی تھی، جس میں کچھ نے تو بہت سنجیدگی سے پھر بعد میں بھی مجھ سے آ کے بات کی کہ دیکھو اس کرنسی کے برکس کی طرف اپنا دماغ لے کے جاؤ، سوچو کہ وہاں کیا کرنا ہے، وہاں سے جو نقصان پہنچے گا ہم کوئی بھی نہیں سہ سکے گا۔ تو بھارت سے بات منواؤ، اس طرح نہیں منواؤ کہ وہ ان سے زیادہ قریب ہو جائے۔ بھارت کو چائنا روس کے زیادہ قریب نہیں جانے دینا چاہیے ہمیں۔ اچھا، اب دیکھیے چیزیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان سب پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آج اجیت ڈوئل جو ہے وہ روس بیٹھا ہوا ہے، مودی کی برازیل کے صدر سے بات ہوئی ہے، 31 جولائی کو پردھان جی وہاں جا رہے ہیں چائنا، پھر چینی صدر سے ملاقات ہوگی۔ ان سب کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا، اور اگر انہوں نے وہ کرنسی مضبوط ہو گئی ان کی تو پھر اس کا ہم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس کو ہم کور بھی کرنا چاہیں نہیں کور کر پائیں گے۔ ہم کسی بھی صورت بھارت کو چائنا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ چائنا کھڑا ہو گیا ہے بھارت کی حمایت میں، کیونکہ بھارت تو یہ سمجھ گیا کہ ہم کسی صورت بھی ان سے جھگڑا مول نہیں لے سکتے، جیت ہی نہیں سکتے، تو آؤ اب دوستی کریں۔ اور دونوں کتنی بڑی معیشت ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ اب روس اور امریکہ کے درمیان میں جب یہ یوکرین پہ جنگ بندی ہوگی اور روس اگر یہ بات منوا لے گا کہ ٹھیک ہے امریکہ اس کے آئل کی ایکسپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں لگائے گا، جو ملک چاہے خریدنا چاہے وہ خریدے، تو بھارت کو چاہیے کہ ذرا سا انتظار کرے، اتنی جلدی جو ہے حملے نہ کرے اور اس تیزی سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ اس کے بھارت کو بہت نقصانات ہیں۔ اب وہ کیا ہیں، وہ کیا حقائق ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، حقائق کو پردھان منتری کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، بھارت کو بھی۔ دیکھیے بھارت کی جی ڈی پی کیا ہے، $4 ٹریلین کی، اور امریکہ کی کیا کتنی ہے، $28 ٹریلین۔ امریکہ تو ٹریڈ کا جھٹکا سہ لے گا، بھارت کے 4 ٹریلین جو ہے نا وہ 2 ٹریلین میں آ جائیں گے، اس سے نیچے چلے جائیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ ان کی گر رہی ہے، عزت ابھی ختم ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں، جو شائن انڈیا کا ایک امیج بن رہا تھا وہ برباد کر دیا پاکستان نے، آپ نے اپنا کیا ہے وہ زبردستی فالس آپریشن کرا کے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے بھارت سے جیولری آتی ہے، ٹیکسٹائل آتا ہے، فارماسیوٹیکل چیزیں آتی ہیں، اور چھوٹی مشینری بھی آتی ہے۔ امریکہ اگر یہ سب بند ہو گئے آنا تو ذرا کاؤنٹ کیجئے کہ ایک تو ایکسپورٹ کا نقصان ہوگا، دوسرا بے روزگاری بڑھے گی، سیاسی طور پہ مودی جی آپ کو بڑا نقصان سہنا پڑے گا، پرنتو جی سب آپ کو بلیم دیں گے بے روزگاری کا۔
یہ جو آپ بڑھ بڑھ کے آپ نے بھیج دیا اس کو اتنی جلدی کی اجیت ڈول کو وہاں بھیجنے کی، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ذرا اس کو سلو ڈاؤن کیجیے۔ دیکھیے ٹیرف کی وار میں نے ابھی پہلے بھی کہا وہ صرف وہیں محدود تھوڑی رہے گی، ویزا کم ہوں گے امریکہ کی طرف سے، اور بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کے ایک بات سوچئے مودی جی، اگر امریکہ نے چال بدلی اور چائنا سے وہ تمام چیزیں لینی شروع کر دی اور آپ کی بند کر دی، تو چائنا وہ اپنے نفع نقصان کو بہت تیزی سے لپک کے لیتے ہیں، وہ انتظار کرے گا، وہ لے لے گا، آپ پھر اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ نے شطرنج کھیلی ہے صاحبوں، شطرنج میں جو کھلاڑی شروع میں کچھ غلطیاں کر دے نا، تو اس کو بہت دیر تک پھر چال چلنے میں مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ حرکت کر دی ہے مودی جی نے۔ اب ہر لمحہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک آزمائش کا لمحہ ہے۔ اچھا، یہ بھارت کا نقصان صرف ایکسپورٹ کی حد تک ہی نہیں ہے، امپورٹ پہ بھی دیکھیے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ پھر ہائی ٹیکنالوجی جو جاتی ہے وہاں پہ، جو ڈیفنس کی ٹیکنالوجی ہے، پھر انڈسٹریل جو چھوٹے چیزیں جاتی ہیں وہ سب مہنگی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ بھارت بڑا ایمبیشس ملک ہے، کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، اور آگے بڑھے بھی ہیں، لیکن آپ ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہیں کہ آپ امریکہ سے چھیڑخانی کریں۔ یہ 1970 کی دہائی نہیں ہے وہ جب آپ جو ہے نان الائنمنٹ موومنٹ چل رہی ہے، وہ آج دنیا جس طرح سے گلوبل ولیج بنی ہے نا، اب آپ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے، انٹر ڈیپینڈنس ہے ہر ایک دوسرے پہ، ہر ایک دوسرے سے چیزیں منگا رہا ہے، ہر ایک کے دوسرے سے تعلقات ہیں، بہت تیزی سے ویل جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ آپ مودی جی اس بندہ یہ جو ہے لڑکا گوربچو، کیا نام ہے اس کا، گوریا، میجر گوریا، اس کی باتوں میں مت آئیے گا۔ یہ نا تجربے کار آدمی ہے، صرف للو پتوں کرتا ہے، زبانی جمع خرچ کرتا ہے، یہ آپ کو مروا دے گا۔ دیکھیے کمزور حریف اگر اٹھ کر بڑے حریف کو، ماچو مین کو 2 پنچ مار بھی دے، اگر اس نے جواب میں ایک پنچ بھی مار دیا تو آپ کہاں کے رہیں گے؟ سوچئے۔ آپ ایک ڈنڈے سے ہاتھی کو زخمی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کا ڈنڈا مار دیا ہاتھی کے تو کیا فائدہ؟ آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں، آپ اپنے ڈنڈے کو اور خود کو نقصان پہنچائیں گے۔ دیکھیے بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ روس سے تیل نہ خرید کر جو نقصان ہوگا وہ نقصان بڑا ہے، یا امریکہ سے پابندیاں لگوا کر، ٹیرف بڑھوا کر وہ نقصان بڑا ہے، اور جہاں فائدہ ہے وہ فیصلہ کر لیجئے۔ یہ بات پورے ہندوستان کو سمجھنی چاہیے، اور یہ میجر ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ چوہے ہیں جو نشے میں آ کے شیر کو چیلنج کر دے اور جب نشہ ختم ہو تو شیر جو ہے وہ پورا اس کا وجود ہی کھا جائے۔ دیکھیے آج اگر امریکہ پاکستان سے کہہ دے بھائی ذرا کیجئے ایک حملہ، تو پاکستان میں وہ قوت ہے کہ وہ ایک حملے میں آپ کو 100 سال پیچھے پہنچا سکتا ہے۔ آپ اس ورچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ابھی وہ پیاس نہیں بجھی ہے، آپ ابھی بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، ہمیں سب پتہ ہے۔ آپ ایک وہ لینا چاہتے ہیں کہ مار کے دکھانا ہے، مار کے جانا ہے، اور کر نہیں سکتے، ایسی غلطی مت کیجئے گا۔ کیوں؟ اگر آپ کے تعلقات ایسے ہو گئے تو اب تو امریکہ بھی نہیں ہوگا بیچ میں جو چھڑانے آئے گا۔ ایک آرڈر کر دے، امریکہ کی اتنی سینگ ہے پاکستان کی ملٹری میں کہ وہ چند گھنٹے میں آپ کو 100 سال پیچھے چھوڑ دیں گے، پھر آپ برکس میں جائیں گے۔ تو ذرا صبر سے کام لیجئے، ایسے کام مت کیجئے، چائنا کے قریب نہیں جائیے۔ یہ سب لوگ اپنے مفاد، دیکھو چائنا کو کس کا مفاد عزیز ہے؟ اپنا مفاد نا، سب کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنا دیکھ لیجئے کہ آپ کو 1 گھنٹے میں امریکہ 100 سال پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ پردھان جی دنیا بڑی زبردستی بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے گا۔ میرے میجر ٹائپ کے لوگ جو ہیں یہ ہر محلے گلی میں
لڑائیاں کراتے پھرتے ہیں، یہ اس ٹائپ کے آدمی ہیں. انٹرنیشنل ارینا، انٹرنیشنل پالیٹکس، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.